جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائیں جو روحانی علاج کے حوالے سے بڑوں کے معاملات، بزرگوں کے معاملات یا خاندانی جو معاملات ہیں، اس کے اوپر بے شمار ہماری ویڈیوز موجود ہیں الحمدللہ۔ تو آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے، ہمارا موضوع ہے، وہ ہے بچوں پر روحانی اثرات کی علامات اور اس کے اقسام اور اس کا علاج۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے کی جو علامات ہیں یا بچے کی کیفیات ہیں وہ کس قسم کی ہیں، یعنی وہ کیوں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے اقسام کیا ہیں۔ تو بچوں کی جو روحانی بیماری ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو ہمارے پاس مجموعی طور پہ جو اس کے اثرات اور جو معاملات ہمارے پاس موجود ہیں اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انفرادی اثر ہوتا ہے بچے کے اوپر، یعنی صرف وہ بچہ یعنی اپنے معاملات کے اوپر صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ جیسے اس کا کسی خاندانی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف اس بچے کی ذات سے تعلق ہوتا ہے۔ مثلا بچے کے حسن یا ذہانت یا صحت یا کسی نمایاں خوبی کی وجہ سے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، یا پھر اس کے اوپر کوئی حاسد جو ہے نا وہ اس بچے یعنی کوئی اور ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اس بچے کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتی ہے کہ میرا بچہ اس کے مقابلے میں ذہین نہیں ہے، یا میرا بچہ اس کے مقابلے میں زیادہ تعلیم حاصل کرنے میں ذہانت نہیں رکھتا اور کام جو ہے نا وہ نہیں کرتا، سست ہے۔ تو مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو لے کے دوسرے بچوں کے ساتھ جب کمپیئر کرتی ہیں تو اس وقت ان کے بچے کو اس ماں کی زیادہ نظر لگنے کا احتمال ہوتا ہے کہ اس کی نظر ہے یا اس ماں کا حسد ہے جو اپنے بچے کا مقابلہ کسی ذہین بچے کے ساتھ کر رہی ہے، تو یا اس کے حسن کا مقابلہ اپنے بچے کے حسن کے ساتھ کر رہی ہے۔ مثلا اکثر ماؤں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ بات کریں کہ جی میرا بچہ فلاں کے مقابلے میں دیکھ لو، میرا بچہ تو اللہ کا شکر ایسے نہیں کرتا، فلاں کا بچہ جو ہے نا وہ، اور بعض ماں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرا بچہ تو بھائی اس کا بچہ تو فلاں کام میں بڑا ذہین ہے، بس میرا تو ایسے نکما ہے۔ یہ بات کرنے سے بھی اس ماں کے بچے کے اوپر اس کی تاثیر یعنی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی تکلیف کا تعلق خاندان سے یا کسی فرد کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا ہے کہ مشترکہ اثر، اشتراکی، یہ اثر اس وقت صرف ہوتا ہے جب خاندان کے افراد پر کوئی اجتماعی جادو یا روحانی مسئلہ ہوا ہوتا ہے اور بچہ بھی اس کی اثر میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی بچہ اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے گھرانے کا فرد ہے جس سے جادو یا روحانی یعنی جس گھر کے اوپر جادو یا روحانی اثرات موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو دیکھا جائے گا کہ اس بچے کی ماں کے اوپر کیا اثر موجود ہے۔ اکثر مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو لے کے ہمارے سینٹر پہ آتی ہیں اور وہ آ کے کہتی ہیں کہ ہم دیکھیں جی ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا، ضد کرتا ہے، فلاں۔ تو ہمارا جو پہلا جو سٹانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، بچے کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ تو جب ہم ماؤں سے ان کے حالات اور ان کے معاملات کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ مائیں خود متاثر ہیں، اس وجہ سے وہ بچہ ان کا متاثر ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مشترکہ اثر۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ والدین کے ذریعے اثر، اس میں بچہ بلا واسطہ متاثر ہوتا ہے، جبکہ اصل میں ماں یا باپ، اکثر ماں کسی روحانی بیماری کا شکار ہوتی ہے اور اس کا اثر بچے کے مزاج اور جسم پر ہوتا ہے۔ اس چیز کا اثر بچے کے مزاج اور جسم پر ہوتا ہے۔ مثلا اس میں 3 یا 4 بڑی علامات ہوتی ہیں۔ بچہ نیند سے چیخ کر جاگتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے، یعنی ایک عام روٹین میں رونے والے بچے میں اور متاثرہ بچے کی رونے کی روٹین میں فرق ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے انجانی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، خالی جگہوں پر گھورنے لگتا ہے، اور جب تک وہ بول نہیں پاتا وہ بچہ ان چیزوں کا اثر باقاعدہ طور پہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا بھی ہے اور اس کو محسوس بھی کرتا ہے، اور اکثر بیمار رہتا ہے یا بار بار چوٹ لگنے کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ان کی ماں یا باپ کو، دونوں میں سے کسی کو اثر موجود ہے۔ تو ہم آتے ہیں اب اس کے علاج کی طرف۔ یہ میں نے آپ کو علامات بتائیں، اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ اگر بچہ مثلا ہم انفرادی اثر کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں کہ انفرادی اثر ہوگا تو بچہ یعنی ماں باپ جو ہے وہ اس کو سورۃ الملک اور سورۃ القلم، سورۃ الملک کی 10 آیات اور سورۃ القلم کی آخری 3 آیات یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے
وہ پانی اس کو پلائیں گی، اور اس بچے کے اوپر نظر بد کی دعائیں، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ والی دعائیں پڑھ کے اپنے بچے کو دم کریں گی، اور یہ دم صبح شام کریں گی، کم از کم 14 دن تک متواتر کریں گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مشترکہ اثر، جو اشتراک یعنی اشتراک والا ہے، خاندان میں مثلا جیسے چلتا آ رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ ہوگا کہ وہ یعنی ماں باپ سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس پانی سے پہلے خود نہائیں گے۔ سورۃ البقرہ کے پانی سے نہانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہا سکتے ہیں، لیکن ادب کا لحاظ کرتے ہوئے کھلی جگہ پہ نہائیں، اور مٹی والی جگہ پہ نہائیں جہاں پہ پانی جو ہے نا وہ اس میں مٹی میں جذب ہو جائے، نالیوں میں اور ایسی جگہوں پہ نہ جائے۔ ویسے عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو علماء نے اس کے اوپر بہت ساری اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر واش روم میں نہایا جائے تو نہانے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ادب کے اعتبار سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بچے کو اپنے یعنی سورۃ البقرہ کے پانی سے نہلایا بھی ہے، اور اس کے بعد خاندان میں جو افراد زیادہ متاثر ہیں وہ اپنا جھوٹا پانی کم متاثر افراد کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کم جو متاثر افراد ہوں گے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بوڑھے جوان سب اس میں ہو سکتے ہیں، تو اس کو وہ پانی جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ آخر میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے والدین کے ذریعے سے جو اثر ہوتا ہے۔ اب اس میں والدین اپنے اوپر محنت کرنے کی بجائے ساری محنت اپنے بچے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ والدین کو یہ قربانی ان کی فطرت میں شامل ہے کہ پہلے بچہ ٹھیک ہو، پہلے بچہ کھانا کھا لے، ہم بعد میں کھا لیں گے، پہلے بچے اولاد کپڑے پہن لے، ہم بعد میں پہن لیں گے، ان کو اچھا لباس، اچھی رہائش، والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو روحانی طور پہ کس طرح سے آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، بچوں کو کس طرح سے محفوظ کر رہے ہیں۔ یقیناً نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو جب ہم اپنی یعنی بطور والدین ہم ان کی جسمانی ضروریات کا، روحانی یعنی عبادات کا، بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہ ساری چیزوں کے اوپر جب ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر لازمی ہے والدین کے اوپر کہ وہ اپنے اولاد کی جو روحانی جو اثر ہے اس کے اوپر بھی مسئولیت کا جو ہے نا وہ یعنی اپنے اوپر وہ خود اس چیز کے اوپر بھی اپنے آپ کو مسئول بنائیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی روحانی تربیت بھی کرنی ہے۔ تو روحانی علاج یا روحانی تربیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا بچہ جب نیند سے چیخ کر جاگتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے رات کو سونے سے پہلے اپنے بچے کے اوپر سب سے پہلے اپنے اوپر دم کریں، جیسے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرنا، پھر اس میں پھونک مارنا 3 مرتبہ، آیت الکرسی پڑھنا اور آخری چاروں قل پڑھنا، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اور یہ دم اپنے اوپر پہلے اور پھر اپنے بچے کے اوپر دم کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو بچہ زیادہ روتا ہے تو اس کے لیے والدین اپنا جھوٹا کھانا کھلائیں، اس کو اپنا جھوٹا کھانا کھلائیں یا اپنا جھوٹا پانی پلائیں اس کو، اور وہ جب بھی اس کو کھانا یا پینا کریں گے تو یہ والی دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ والی دعا بھی ساتھ پڑھیں۔ اور تیسرے نمبر پہ انجانی چیزوں کو دیکھنا یا خالی جگہوں پر گھورنا، ایسے بچوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو اکیلے چھوڑ کے اپنے یعنی ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے کام کاج میں نہ لگ جائیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنے بچوں کے کمروں کی روشنی کو 100% بند نہ کریں، ان میں ہلکی سی روشنی، مدھم سی روشنی جو ہے نا وہ چلتی رہے سوتے ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، چونکہ اس وقت چراغ ہوتے تھے، تیل ڈال کے جو ہے نا وہ چراغ جلتے تھے، رات کو خدشہ ہوتا تھا، لیکن آج کل ہمیں لائٹ ہلکی سی جو ہے نا وہ کمرے میں رکھنی چاہیے، جس کی وجہ سے بچہ یا کوئی بڑا یا کوئی جوان وہ ہڑبڑا کے نہ اٹھے اور وہ اچانک سے اس کے اوپر، اس کے اعصاب کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ نہ کر سکیں شیاطین۔ جو سوتے ہوئے جاثوم جن جو ہے نا وہ سوتے ہوئے جیسے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، اسی طرح بچوں کے اوپر بھی کرتا ہے۔ تو خالی جگہوں کو گھورنا، مثلا بچہ آپ کا اکیلا، آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ اکیلا نہ بیٹھے، اکیلا اس کو بیٹھنے سے منع کریں۔ بچہ جو ہے نا وہ جب اکیلا بیٹھے گا تو شیاطین، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے شیاطین کے یعنی جنات کے بچے بھی ان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی اپنے خاندان سے، پھر فیملی سے دور کر لیتا ہے، تو وہ بچہ پھر اپنی ہی ایک دنیا میں الگ جو ہے نا وہ بسنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے جیسے وہ بچہ جوان ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی روحانی بیماریاں بھی بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں، اکثر بیمار رہتا ہے اور بار بار چوٹ لگتی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے نا وہ یقیناً ماں باپ کے اوپر اس اثر کی وجہ سے ہے جو وہ مسلسل ان کے اوپر چلتا آ رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ والدین اپنے وضو کے پانی سے ہفتے میں 1 دفعہ ضرور نہلائیں، 2 دفعہ نہلائیں، کم از کم 2-3 دفعہ
تو ضرور نہلائیں. اور اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دن جو ہے نا وہ آپ سیٹ کر لیں کہ آپ نے اپنے بچے کو اس پانی سے ضرور نہلانا ہے. اور اس کے بعد اس کو جو چوٹ لگتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچے کو رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ اس کے پیٹ کے اوپر اور اس کی پنڈلیوں کے اوپر رقیہ والا جو آئل ہوتا ہے، یہ والا جو دم کیا ہوا تیل ہے وہ لگائیں. اگر آپ کے پاس موجود ہوں، مثلا زیتون کا تیل ہے، کلونجی کا تیل ہے، اور پودینے کا تیل ہے، تلوں کا تیل ہے، اور اسی طرح ہرمل کا تیل ہے، یہ 5 تیل اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کو مکس کر کے آپ اس کو اس بچے کے پیٹ کے اوپر اور ٹانگوں کے اوپر روزانہ لگائیں، کندھوں کے اوپر بھی لگائیں، ماتھے کے اوپر بھی لگائیں. تو بفضل اللہ تعالی یہ اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ میرا اس چیز کے اوپر تجربہ بھی موجود ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کی وجہ سے جو متاثر ہو رہا ہے وہ کم از کم اپنی بلوغت سے پہلے ان اثرات کو قبول کرنے سے ہی بچ جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ. آپ اس کو اپنے احباب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. فجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.